السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر نعمان نیاز. آپ دیکھ رہے ہیں DNN. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ کے جتنے گیسٹرک مسائل ہیں، معدے کے مسائل، تو اس پہ یقیناً ہم بات کریں گے. اب میرے ڈائریکٹر صاحب نے تو اٹھ کے کہہ دیا کہ معدے کے مسائل پہ بات کرنی ہے. اب میں معدے کی بات کروں، میں پینکریاز کی بات کروں یعنی کہ لبے کی، میں ڈیوڈینم کی بات کروں، میں کولون کی بات کروں، بڑی آنت کی بات کروں، چھوٹی آنت کی بات کروں، تو یہ تو 2-2.5 مہینے لگ جائیں گے جو ہم بات کرتے چلے جائیں گے. معدے کے جو کامن مسائل ہیں ان میں ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کے پیٹ میں، معدے میں جو درد ہوتا ہے، جو آپ کی چھاتی سے نیچے آپ کو سینٹر میں جو پین ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں گیسٹرائٹس ہوتا ہے، یعنی کہ سوزش ہو جاتی ہے معدے کی، انفلیمیشن ہو جاتی ہے. اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو انفارچونیٹلی وہ گیسٹرک اروژن بن سکتی ہے، کیونکہ معدہ مخمل کی طرح ہوتا ہے اور اس میں تیزاب ہوتا ہے خوراک کو ہضم کرنے کے لیے. وہ تیزاب کی اگر تعداد زیادہ ہو جائے تو وہ پہلے آپ کے ایروڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، تباہ کرتا ہے، وہ کھا جاتا ہے آپ کے معدے کی جھلی کو، تو اس سے آپ کو درد شروع ہوتی ہے. اگر وہ السر بن جائے تو اس کا مطلب ہے اب زخم بن گیا آپ کے معدے میں، اور اس کی بہت ساری پیچیدگیاں خون کی، ان کی علامات بھی ہو سکتی ہیں، جو کہ خون کی الٹی آنا، کالے پخانے آنا، یا بہت زیادہ ہیماٹوکیزیا جس کو ہم کہتے ہیں، کالے پخانے کو ملینا کہتے ہیں. اگر خون آنا شروع ہو جائے تو پھر ہمیں آبویسلی سیریسلی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی آبویسلی مینجمنٹ بہت فرق ہو جاتی ہے. جہاں سے آپ یاد رکھیے کہ نارمل مینسٹریشن کے علاوہ اگر خون آتا ہے باڈی سے تو اس کو کلینکل ایمرجنسی سمجھا جائے اور آپ اپنے معالج کے سے ضرور رابطہ کر لیں. سو یہ ایک ریڈ ایرنگ جس کو کہتے ہیں. اب آئیں ہم معدے کی جی ان مسائل کے علاوہ ایک ہوتا ہے گیسٹرو اسفیجیل ریفلکس ڈیزیز، جرڈ جس کو کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تیزاب زیادہ بن رہا ہوتا ہے اور ہمارے کھانے کی نالی اور پیٹ میں ایک ویلو ہوتا ہے ایسا. اب وہ جب ہم نگلتے ہیں تو وہ کھل جاتا ہے ایسے، وہ خوراک اندر چلی جاتی ہے، اور جب ہم نگل چکے ہوتے ہیں وہ ٹائٹلی بند ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں میں وہ ٹائٹلی بند نہیں ہو پاتا، وہ کھلتا پراپر ہے، بند پورا نہیں ہوتا، تو تیزاب اوپر آتا ہے اور آپ کا منہ کڑوا ہونا، آپ کو جلن ہونا سینے میں، آپ کو معدے میں جلن ہونا، اس کو گیسٹرو اسفیجیل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں. اور یہ ویلو کیوں کم ہو سکتا ہے؟ خواتین میں ملٹی پیرٹی یعنی کہ بہت سارے بچوں کی پیدائش کے بعد یہ ہو سکتا ہے. خواتین میں ہارمون امپیکٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ موٹاپا ہے اگر آپ کو، اس کی وجہ سے ہوگا، وہی ہائیڈروسٹیٹک پریشر والی تھیوری آئے گی. اور جب پیٹ زیادہ ہوگا ہائیڈروسٹیٹک پریشر زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے پورا بند نہیں ہوگا ویلو، تو یہ لوور اسفیجیل اسفنکٹر اس کو کہتے ہیں. پھر مسل ٹون اس کی خراب ہو جانا، کوئی گروتھ ہو جانا، کوئی کینسر ہو جانا، اس میں یہ مسائل ہو سکتے ہیں. دین میلز میں جی یہ ویٹ لفٹرز میں ہو سکتا ہے، جو آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جب ویٹ اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ ایسا کام کہ آپ وزن اٹھانے والا کام کر رہے ہیں آبویسلی. دین اسموکنگ، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، الکوہول کنزمپشن، سرٹن ڈرگ ہیبیچویشنز. پھر کچھ ادویات ہیں جن میں پین کلرز ہیں، اسٹیرائڈز ہیں، یہ ساری جو ہیں آپ کو پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں معدے کی. انگزائٹی، اگر آپ اینشیس ہیں، اگر آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ دماغ ہمارا زندہ ہے، باقی ہم مردہ ہیں. دماغ چلتا ہے نیورو ٹرانسمیٹرز پہ، نیورو ٹرانسمیٹرز کیمیکلز ہوتے ہیں، اور سیروٹونن جو ہے وہ اگر زیادہ ہوگی تو ہمارے معدے میں پروٹون پمپس بنتے ہیں جو کہ تیزاب ہوتا ہے جن میں ہائیڈروکلورک ایسڈ. تو اگر سیروٹونن زیادہ ہوگی، زیادہ پروٹون پمپ بنیں گے، زیادہ پروٹون پمپ بنیں گے، زیادہ تیزاب ہوگا. پھر بہت پرولونگڈ فاسٹنگ، کہ بہت دیر تک نہ کھانا، تو اس میں آپ کا تیزاب زیادہ بنے گا، آپ کو مسائل ہوں گے. اور پھر خوراک، زیادہ ترش چیزیں، ونیگر، سرکہ، کھٹی چیزیں، بہت زیادہ میٹھا کھا لیں تو الکلائن ریفلکس بھی آپ کو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. دین آف کورس کچھ ادویات ہوتی ہیں، اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، پین کلرز ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے معدے کو تنگ کر سکتے ہیں، اور آپ کا یہ ریفلکس بھی ہو جائے گا اور آپ کو ایسڈ پیپٹک ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ معدے کے مسائل میں بھی بہت کامن جو ہوتا ہے نفسیاتی، اگین وہ نفسیاتی اس کا زیادہ اوریجن ہے، دیٹ از اریٹیبل باؤل سنڈروم، IBS. اب اس میں آپ کو لوز اسٹمک کے ساتھ بھی IBS ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کو ڈائریا ہو جائے، اسہال ہو جائے، یا آپ کو کانسٹیپیشن کے ساتھ IBS ہو سکتا ہے. بلوٹنگ، پیٹ کا پھول جانا، یہ اریٹیبل باؤل سنڈروم کی علامات ہوتی ہیں. اریٹیبل باؤل سنڈروم میں یقیناً خون کا اخراج نہیں ہوتا. اگر خون کا اخراج ہو رہا ہو تو پھر آپ کو
زیادہ تشخیص کرانی پڑے گی. IBS کے علاج کے بارے میں بھی obviously میں نے کوئی بھی علاج نہیں آپ کو بتایا ہے, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز نہیں بتایا. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ معدے کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اس کے بعد جی obviously بیکٹیریل, وائرل جو ہیں آپ کو بہت کم چانسز ہوتے ہیں فنگل, اس میں آپ کو ڈائریاز ہو سکتے ہیں, پھر ڈیسنٹری, پیراسٹک امیبک ڈیسنٹری, اسہال آپ کو شروع ہو جائیں, وہ دیکھنا پڑے گا. اس کی آگے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کچھ کھا بھی نہیں رہے ہوتے, وزن بھی کم ہو رہا ہوتا ہے, ڈائریا ہو رہا ہوتا ہے, اور اس ڈائریا میں آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی پڑتی ہے آپ کے نمکیات کم ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. سمپل ڈائریا سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور انتقال ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر پوٹاشیم کے مسائل ہو جائیں, ہائپوکلیمیا, تو بہت مسائل ہوں گے اگر پوٹاشیم جسم میں کم ہو جائے. اس کے بعد جی بہت سارے لوگوں کو فیملیئر پالیپوسس ہوتا ہے, یعنی کہ پالپس بنے ہوتے ہیں بڑی آنت میں, ڈائیورٹیکولا ہوتے ہیں جس میں ڈائریاز ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہیں جن میں کرونز ڈیزیز ہے, السریٹیو کولائٹس ہے, مدافعتی نظام کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. پھر آپ کے یہ پروکٹائٹس وغیرہ جو ہے, انفلیمیشن ہے نیچے بڑی آنت کے, اور اوبیسلی ہمارے جو اینس کی ہیں اس میں مسائل آپ کو ہو سکتے ہیں. ہیمورائڈس جو ہیں, بواسیر کا ہونا, یہ سارے اب ہم اوپر سے شروع ہوئے تھے جی معدے سے. اسوفیگس میں انفلیمیشن ہو جائے کھانے کی نالی میں, اسے اسوفیجائٹس کہتے ہیں. اس کی بھی بہت ساری کروسو انجریز ہوتی ہیں, ایسڈ آپ نے پی لیا ہو, ٹروما ہو جائے اس کی وجہ سے ہوتا ہے, ادویات کی وجہ سے ہوتا ہے, زیادہ ریفلکس کی وجہ سے ہوتا ہے, کینسر ٹیومرز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی میں نے کر کے بتا دیا کہ یہ ہیں معدے کے مسائل. اب ان کا کرنا کیا ہے؟ بہت موٹی موٹی چیزیں اگر میں بتاؤں کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل ہو جائے گی, کہ اگر ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہے تو آپ ترش چیزیں بند کر دیں, آپ زیادہ خالی پیٹ رہنا بند کر دیں, رات کا کھانا سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ کھائیں اور کم کھائیں, اور رات کو سونے سے پہلے ٹھنڈے دودھ کا گلاس لیں, صبح اٹھتے ہی نہار منہ جو ہے نیم گرم دودھ کا گلاس لیں. کچھ ادویات آتی ہیں جس میں H2 اگنسٹس ہیں, جس میں پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں, PPIs ہیں, وہ آپ ادویات استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کو ہیلیکوبیکٹر پائلوری ایک بیکٹیریا ہے جو کہ گیسٹرائٹس کر دیتا ہے, اس کی اگر تشخیص ہو جائے اسٹول اینٹیجن فریز پائلوری کرانے کے بعد, بلڈ ٹیسٹ اس کے کوئی اتنے وہ وائبل نہیں ہوتے, تو 14 دن کچھ اینٹی بایوٹکس کھانی پڑتی ہیں. گیسٹرائٹس ہو تو آپ اینٹی بایوٹکس کھائیں گے. وہ ادویات جن سے یہ ہوتا ہے وہ, اور وہ فوڈ, وہ مرچیں, وہ آپ کو لائف اسٹائل ماڈیفائی کرنا پڑے گا. ادویات آپ کو بند کرنی پڑیں گی, اور فاقے نہیں کرنے ہوں گے. اور جن کو یہ معدے کے مسائل ہوں ان کے لیے روزہ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ہم نے گیسٹروفیجل ریفلکس کی بات کی, اور ہم نے ایسڈ پیپٹک ڈیزیز کی بات کی. اگر اب السرز ہیں پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا, بل راتھ سرجریز ہوتی ہیں, بل راتھ 1, 2 اور بہت سارے اور بھی اب نئے میتھڈز آ گئے ہیں جن سے السرز کو ہیل کیا جاتا ہے, ٹھیک کیا جاتا ہے. انڈوسکوپی آپ اس وقت کروائیں جس وقت تشخیص آپ کی بہت ضروری ہو. پیٹ میں پانی پڑ جانا وہ جگر کی وجہ سے ہوتا ہے, یا کینسرز میں ہوتا ہے, یا اوبیسلی کالا یرقان, یا ہیپیٹائٹس B سرفیس اینٹیجن, یا ایکیوٹ ہیپیٹک فیلئر اس میں ہو سکتا ہے. وہ ایک اور ٹاپک ہے, اس پہ بات کریں گے. بڑی آنت کے مسائل آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے. بہت سارے ینگسٹرز کو جو ہے میل ابزارپشن سنڈرومز ہو جاتے ہیں کہ آپ کھاتے ہیں لیکن وہ خوراک لگتی نہیں. اب وہ جو ہے امپورٹنٹ جو ہے ٹراپیکل سکرو بھی ہم کہتے ہیں, جو کہ گلوٹن کی وجہ سے ہو جاتا ہے. گلوٹن پھر آپ کو نکالنا پڑتا ہے, گلوٹن فری ڈائٹ لینی پڑتی ہے, اس کا علاج اور طرز میں ہوتا ہے. سو آئی ہوپ یو ہیو گاٹن دس آئیڈیا, اور یقیناً اس کو آگے ہم کنٹینیو ضرور کریں گے تاکہ ہم علاج بھی آپ کو بتا سکیں, آپ کو گائیڈنس فردر دے سکیں. انویسٹیگیشنز کون سی کرانی ہے, انڈوسکوپی کب کرانی, کولونوسکوپی کب کرانی, کولونوسکوپی بایوپسی کب کرانی, الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن پیلوس کس وقت کرانا ہے, MRI کی کب ضرورت پڑے گی ایبڈومن کے, یہ ساری چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں. تو بہت خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ.